حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ ہمارے ساتھ میں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر اوف سے اور کوئی چھوٹا لفظ ہوتا، بھائی بشارت شاہ جی مرشدی آپ وکالت سے بھی واقف ہیں، قانون سے بھی واقف ہیں، امام کے فکرے کا یقیناً آپ کے ذہن میں واضح آئے گا کہ اگر اوف سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ اس سے منع کرتا۔ تیری توجہ ہے میرے یعنی یہ جو اوف ہے، اوف اس سے چھوٹا لفظ ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ والدین کے سامنے مرشدی اوف تک نہ کہنا۔ اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی ابو ھذا الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اور ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ مولا سلامت رکھے، جو زبانیں بولی ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ہر ہاتھ نہیں اٹھتا ہو میرا بچہ اگر روزہ لگا بیٹھے روزہ قبول کرا علی علی کر کے۔ انا و علی ابو ھذا الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، دو باپ گالی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو بندہ جاگے گا اسے میری بات سمجھ آئے گی۔ دو باپ مرشدی گالی ہے۔ کسی بندے کو کہو تیرے دو باپ ہیں، تیرے دو باپ ہیں، وہ فوراً غصے ہو جائے گا۔ نبیوں کا سلطان، آمنہ کا لال، پروردہ آغوش ابو طالب، گنتی کا پہلا عدد، حسن اول، عقل اول، عشق اول، حسن اول، مصور کی تصویر کا پہلا شاہکار، محبوب الہ العالمین، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس میں اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ۔ سلامت رہو۔ اس پر زلیخا عاشق ہو گئی تو وہ یوسف ہے، اس پر اللہ عاشق ہو گیا۔ خدا نے آیا واللیل فرمائی نہیں ہوگی، خدا نے آیا واللیل فرمائی نہیں ہوگی کہ جب تک مصطفیٰ نے زلف لہرائی نہیں ہوگی۔ سامعین گرامی قدر، نہایت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ صرف آپ باپ بن جائیے، علی کو کیوں بنایا؟ صرف آپ بن جائیے، علی کو کیوں بنایا؟ کہ اگر صرف میں بن جاتا تو میرے بعد امت یتیم ہو جاتی۔ مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد۔ 5 چیزیں ہیں جن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ کتنی چیزیں ہیں بچے؟ ہاں ہاتھ چھوڑ بیٹھے، کوئی بات نہیں، آپ کوئی خیر ہے انشاءاللہ۔ ہمارا ایک علاقے کا آدمی تھا، اس نے کہا سی اے بڑے بدماش ہیں۔ میں نے کہا بھائی تنے سیوں کی کون سی بدماشی دیکھی ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہاتھ کھول کے بدماش بن کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاتھ چھاڑ کے دیا نہیں، بدماش کی طرح اللہ دے کے کھڑے ہو جائے۔ اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے اسے کہا پھر زیادہ عاجزی اس طرح ہے۔ یہ گال سمجھ آئیے یا نہیں ہے میرے؟ بھائی اگر تو کہتے ہیں یوں عاجزی کرو تو اس سے زیادہ تو عاجزی یوں ہے، پھر ایسے عاجزی کر کے کھڑا ہو جائے۔ کتابیں شاہد ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نماز ہاتھ کھول کے ہی ہوتی تھی، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی وہ خود بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ اب میں کتابیں بتاؤں بندے مانے کہ نہیں، میں حقیقت بتا دیتا ہوں۔ میں نے مولوی صاحبان سے پوچھا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا جی کہ انہیں خنجر لگا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کی بلا پھر مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے کہ خنجر لگا کہاں؟ انہوں نے کہا جی ناف پر۔ اس کا مطلب ہے سجدے میں نہیں ہوں گے۔ بولنا وہ جسے بات سمجھ آئے، یہاں بولتا وہ ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہو۔ مطلب سجدے میں نہیں ہوں گے۔ رکوع میں ہوتے تو پہلو میں لگتا خنجر، پیٹ میں لگتا ہی تب ہے جب بندہ کھڑا ہو، ہاتھ بندھے ہوتے تو پیٹ میں لگتا کیسے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اس نے کہا جی شیعہ جو ہے یہ بدماشوں کی طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ادب اور احترام سے کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے اسے بڑا سمجھایا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ اتفاق سے اس کا باپ مر گیا،
باپ مرا تو جنازے کے بعد اس نے مولوی سے پوچھا، اے مولوی جی میرا ابا کاہن کو جا رہا؟ ہاں کاہن کو جا رہا؟ اس نے کہا ہون اللہ میاں کے پاس جا رہا۔ اس نے کہا بڑا تو تیز مولوی ہے، ہین میں 5 منٹ اللہ میاں کے سامنے جاؤ مجھے شریف بنا دے، وہ پکا پکا اللہ میاں کے پاس جا رہا ہے، اسے بدماشوں کی طرح ہاتھ کھول کے بھیج رہا۔ گال سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یہ اس کے بھی ہاتھ باندھ کر، یا میرے بھی کھول، میں 1 منٹ اللہ میاں کے سامنے جاؤں ہاتھ باندھ کے جاؤں، یہ پکا پکا جاتا ہے اس کے کھول دیے۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ تو سامعین گرامی قدر یاد رکھی، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ویسے تسبیح کر جیسے پرندے کرتے ہیں۔ ایک پرندہ دکھا جو ہاتھ باندھ کے تسبیح کرتا ہو، پروں کو ہوا میں کھول کھول کے عبادت الہی تکبیرۃ الاحرام بیان کرتا ہوا جا رہا۔ تو اس لیے میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، نہ کسی سے جھگڑا نہ کسی سے فساد، لیکن منت ضرور ہے۔ لڑائی جھگڑا فساد اس سے نہ کبھی پہلے فائدہ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ہر چیز میں غصہ کر، دین میں غصہ نہ کر، دین میں سمجھنے کی کوشش کر، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کر۔ 5 چیزیں ہیں جن کی طرف نظر کرنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ پہلی چیز باپ کا چہرہ۔ کئی بچے پریشان ہو گئے کیونکہ ہمارا معاشرہ بڑا ذلیل معاشرہ ہو گیا۔ اب لوگ ذاکروں کو تھوڑا سنتے ہیں، ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں۔ سننے والی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا دیکھنے والی کا ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مومنوں کے، ہمارے اپنے بچے، وہ ہندوستانی بولیوں میں آ کے سوال کریں۔ علامہ صاحب میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میرا من چاہتا ہے میں آپ سے اس کی تعبیر پوچھوں۔ ثقافت بچاؤ حسین کی قسم، ثقافت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ روٹیاں چھڑوا کے جو برگر والی قوم آ رہی ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ علی اور ولی اللہ کیا ہے؟ انڈوں کی طرح تیرے عقیدے بھی برائلر ہو گئے۔ دین پر مضبوط رہے۔ ابا جی تسی چپ کرو، کسی بندے نو گال کرن دیو۔ اے بندہ نہیں تے تو کہ دی اولاد ہے۔ میرا بڈھا تے انجی لگا رہندا ہے، ان چھڈو تسی میرے نال گل کرو، ان تن پتہ ہے ہن بڈھے ہو گئے نے تے تھوڑ جائیں۔ یہ حرامی ہونے کی علامت۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مذہب کی بھی قید نہیں۔ پہلا مہمان عزت کر، چاہے یہودی اور نصرانی کیوں نہ ہو۔ غور ہے یا نہیں؟ بوئے تے مہمان ٹورا وے، اس کی عزت کر۔ حضور فرماتے چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی، تیرے دروازے پر جو چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آیا، اس کے سامنے روٹی رکھ کے کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ۔ اس کا میں نہیں پڑھتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا پھٹا کھاؤ، نکل ہی تھو، بسم اللہ نہیں پڑھتا تو روٹی نہیں۔ اللہ کی آواز ہے ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 سال۔ آواز ہے میں 70-80 سال سے بغیر بسم اللہ کے اسے روٹی دے رہا ہوں۔ ہائے ہائے سر نے ہلانا، بولنا زبان سے۔ اتنا عرصہ ہو رہا ہے، میں بھی تو پالی جا رہا ہوں، میں بھی تو کھلائی جا رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے، اللہ جو کافروں کو روٹی دے دیتا ہے، اللہ، یہ کافر جو سانس لیتے مرشدی، یہ ہوا کون دے رہا ہے؟ بولو، تیرے چپ ہو، تو سو دے رہے ہو۔ روٹی کون دے رہا ہے؟ کافر بھی کھاتا ہے، ہندو بھی کھاتا ہے، یہودی بھی روٹی کھاتا ہے۔ روٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے یہودیوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں؟ دسو، روٹی تو دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کافروں کو روٹی دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اور دشمن کو مسئلہ بتانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل۔ کسی کو علی مسئلہ بتا دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلقات ٹھیک ہیں۔ اللہ کے خانے نعمت پر موسیٰ بھی پلتا ہے، فرعون بھی پلتا ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے قبلہ جی دوائی دینا، دوست دشمن نہیں دیکھتا ڈاکٹر۔ اصلی ڈاکٹر ہوگا تو اس کا کام ہے دوائی دینا۔ سانس ہندو بھی لے، عیسائی بھی لے،
تیرا میرا آسمان تو ایک ہے، پھر زمین تقسیم کیسے ہو گئی؟ تو میرے سامعین گرامی، والدین کی طرف نگاہ کرنا عبادت، لیکن ہر نظر کا ثواب نہیں ہوتا، نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جی اگر بات نیتی سے باپ کو دیکھ رہا ہے تو لعنت پڑ رہی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نعمتوں کی قدر کرو ان کے چھن جانے سے پہلے۔ یا علی تجھے کون سمجھے گا؟ علی کو کون جانے گا؟ کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ کس شان کا مالک ہے میرا بادشاہ علی ابن ابی طالب؟ دارین قربان تیری عزت پر، تیری عظمت پر، تیری ہیبت پر، تیری ولایت پر، تیری سخاوت پر۔ کائنات میں تیرے جیسا جب ہے ہی کوئی نہیں، سگے بھائی ہیں لیکن علی جیسا کوئی نہیں، تو جب علی کی اپنی ماں کی اولاد علی جیسی نہیں ہو سکتی تو بغیر نکاح والی ماں کی اولاد علی کے برابر کیسے ہو سکتی؟ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد کو بلند آواز۔ والد کی طرف نظر کرنا عبادت۔ دوسری چیز قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت۔ پہلے تو پڑھنا آنا چاہیے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو نہیں آتا خالی کھول کے دیکھتا رہے، عبادت ہوتی رہے، عبادت ہوتی رہے۔ بلکہ یہاں تک فرامین ملتے ہیں کہ اگر ہر سطر پر قرآن کی پڑھتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر آخری لائن ختم کرے گا، 1 سال تک اس کے ہاتھ میں یہ تاثیر آ جائے گی کہ جس درد والے کی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے گا اسے شفا مل جائے گی۔ تو ناراض ہے میرا بچہ کو چھوڑ دے۔ یہ ہے عظمت قرآن۔ ماں باپ کی طرف نظر کرنا، بولو تھوڑی جو بولو، روزہ تو آدھا ہی اتنا ہے جتنا میرے۔ ہاں جی، عبادت۔ قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت۔ حاجی کے دل سے پوچھو جب کعبے کو دیکھتا ہے تو کیا انداز سے اس کو مولا علی یاد آتا ہے؟ کتنا سکون ملتا ہے کعبے کو دیکھتے رہنے سے، نور کی بارش ہو رہی، دل کرتا ہے بندہ کعبے کو دیکھتا رہے۔ مرشد جی کعبے کو دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت۔ النظر الی العالم عبادہ، عالم کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت۔ یہ کئی بندے ایسے فارغ ہوتے مفت کی بحث سے چھیڑتے، اگر اس معنی میں عالم دیکھو تو پھر 14 کے علاوہ کائنات میں ہے ہی کوئی جی۔ اور باقی ان 14 نے جنہیں عالم کا، ایک بندہ آیا چھٹے امام کے پاس، میں نے سنا کہ امام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا عالم آ رہا ہے جی۔ وہ چلا گیا، بندوں نے پوچھا مولا کتنا پڑھا لکھا تھا؟ فرمایا قرآن کی 1 آیت کی صحیح تفسیر جانتا تھا۔ سلامت۔ قرآن مجید میں 1 آیت کا بالکل، یہ پیچھو کھڑے ہو تو سر روزہ جلدی کھولنا جی، آؤ بیٹھ جاؤ تو سر ایک قدم آگے آؤ نا جی سارے، بسم اللہ، چنگا لگتا ہے بندہ رلے بویے، آؤ بسم اللہ، خدا سلامت ہے، آ جاؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ۔ کھجورہ لے بابو جی ہاتھ سے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ جی ہاں، ہمارے ملتان کے اندر ایک سید زادہ جاگیردار زمیندار نے مولوی کو کمرے کے اندر باندھ کروا کے تالا مروا دیا، اور 10 منٹ بعد کھلے سو بات دیو مولوی کو اندر، آج کو قرآن والے ٹائم دے کھلوے سا
2 منٹ بعد وہ شاہ صاحب جو ایسے کمرے کے اندر دیکھے تو مولوی دیواروں کو چاٹ چاٹ کے کہہ رہا تھا وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. میں کسی طریقے سے مکروہ نہ ہو جائے. علی کو چھوڑو گے تو سزائیں تو ملیں گی. سارا دن بھوکے پیاسے بھی مرے. قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اتم الصیام الی اللیل. روزہ افطار کر جب لیل ہو جائے. ایک مولوی مجھے کہہ لگا لیل کا مطلب ہے شام و شامی. ماں کے تیرے ترجمے تو صدقے آیت میں ایک اور پڑھتا ہوں ترجمہ کر لیل کا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن شام کو اترا تو شام کو کھول لے, رات کو اترا تو حیا کر بھوکا کیوں مر رہا. تو فورٹ منرو کے پہاڑ نہیں اترنے دیتا سورج کو جی. میں ایک دفعہ آنے لگا ملتان کراچی سے, روزوں کا موسم, خدا کی قسم عجیب میری زندگی کا تجربہ. سورج کھڑا تھا, مولوی والا ٹائم ہو گیا روز کھلنے کا. 10,000 فٹ دی بلندی تھے جی. مولوی نے جلدی کہا مکروہ ہو رہا ہے. ماں نے کہا وہ دیکھ سامنے سورج کھڑا ہوا ہے. اس نے مجھے کہا تو شیعہ. میں نے کہا میں کوئی ماتم کر کے بھی کھائے تو تینوں کیوں پتا چلے میں شیعہ. اس نے کہا یہ سورج والا جھگڑا شیعہ ہی کرتے ہیں. ٹائم ہو گیا ٹائم. ایک گھڑی میں مکے جو خریدی ہے یہ ٹائم ہو گیا. کئی بندیاں توجہ کی تھی نہیں. یہ مکے شریف ہی جو میں حکومت بڑی پھیڑی چیز ہوتی. انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ آگے کر لو. کسی کی ضرورت ہوئی جی. کوئی بندہ غصے نہ لا کے نہیں کرتا بھی میں نہیں نا. وہ کہا 1 گھنٹہ پیچھے کر لو. ٹھک کر کے پیچھے کر لے. میرے سر پہ قرآن رکھ. سنی بھائی ہے تو تیرے لیے یہ قسم کافی ہے کہ میں منبر رسول پر قرآن کی قسم روزے کی حالت میں کھا کر تیرے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں اور اس کا حل قیامت والے دن تو جان نبی جانے. میں سرخ رو کے کہوں گا یا رسول اللہ میں نے اتنی قسمیں کھا کے اسے بتایا. جس طرح مشرف صاحب نے سرکاری حکم پر گھنٹہ گھڑیاں آگے اور گھنٹہ پیچھے کر دی تھی, ویسے یزید کے باپ نے سرکاری حکم دے کر بادشاہت کی طاقت سے روزے کے وقت کو 10 منٹ پہلے کھلوا دیا تاکہ لشکر میں سے پتہ کرے کہ بے ایمان کون ہے, علی والا کون. کیونکہ قبلہ جی جو علی والے سپاہی تھے وہ اڑی کر گئے. ان کا کیوں کھولے. ان کا یہ میرے کبھی نہیں ہو سکتے, انہیں مار دو. میرے صرف وہی ہو سکتے ہیں جو میرے کہنے پہ اونٹ کو اونٹ نہیں کہتے ہیں. جو میں کہوں وہ مانے, سیاہ و سفید مانے, میری گفتگو کو مانے, میری بات کو مانے. باپ کا چہرہ دیکھنا, عبادت کعبے کی طرف نگاہ کرنا, عبادت قرآن مجید کی طرف نگاہ کرنا, عبادت النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, اور ابو طالب کے بیٹے علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. لیکن یاد رکھنا ان پہلی 4 پر نظر کرنا عبادت ہے. ذکر کرنا عبادت نہیں. جی مرشد جی میرے بچہ توجہ, آج زیادہ مانگ رہے ہیں نا جی روزہ, خیر ہو جاتی تھوڑی توجہ. یہ 1 لاکھ گٹھلیاں لے کے میں آ جاؤں, 1 لاکھ گٹ کا کھجور دیا. جیڑے جیڑے بندے چوپے میں آ کے اس سے بہ کے پڑھو ابا جی ابا جی ابا جی, لاکھ ورہ پڑھنے کوئی ثواب نہیں ہوتا. چہرہ دیکھنا عبادت تھا, ابا ابا کرنا عبادت نہیں. قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے, لیکن قرآن 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 کرنا عبادت نہیں. جسے زبان علی بادشاہ نے دی ہے وہ بولے گا میرے ساتھ. مولوی صاحب 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 عبادت نہیں. ہاں جی, دیکھنا عبادت, ذکر عبادت نہیں. کعبہ 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 عبادت نہیں.
काबा काबा करो इबादत नहीं होती, कुरान कुरान करो इबादत नहीं होती, अब्बा जी करो इबादत नहीं होती, मौलवी साहब करो इबादत नहीं होती। लेकिन अगर कोई मोमिन शुरू कर दे या अली या अली या अली, कैसा जिक्र है तेरा। नहीं पहुंचे मेरी इमदाद को मौला तो मैं समझा, जब समझ आसी शेर वो दिल चो दाद जरूर निकल सी। नहीं पहुंचे मेरी इमदाद को मौला तो मैं समझा, फिर सुनना, नहीं पहुंचे मेरी इमदाद को मौला तो मैं समझा कि मुझको ठीक तरह या अली कहना नहीं आया। तू या अली न करे फिर कहे मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तू मौला अली बादशाह से मोहब्बत न करे फिर कहे मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तू मौलवी के कहने पर अली को छोड़ दे फिर कहते मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। सब कुछ छूटता है तो छूट जाए, अली की मोहब्बत का दामन कभी न छोड़ो। पैगंबर आजम ने फरमाया या अली, अगर किसी बंदे को नूह नबी जितनी उम्र मिले, नूह नबी की कितनी उम्र 3500 साल, 3500 साल, 2500 साल की भी रिवायत मौजूद है, 900 साल की भी रिवायत मौजूद है। अरशे नबुव्वत 900 साल, लेकिन कश्ती जितने बंदे इकट्ठे किए। हम हजरत नूह के पांव की खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन छोटी सी छोटी मजलिस का मजमा भी नूह की कश्ती के मजमे से ज्यादा होता है। हाय हाय सामईन गिरामी, जहां तक ताकत होगी मैं बयान करूंगा आपकी खिदमत में बड़े अदब और एहतराम के साथ कि नजात की कश्ती नूह नबी की, उसमें खाली 72 अफराद बैठे। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में हजारों से ज्यादा आएंगे। दुनिया में बादशाह अली से ऐसी मोहब्बत करो, नूह नबी जितनी उम्र हो किसी बंदे की। एक मौलवी तकरीर कर रहा था तो जहन्नम की रिवायतें पढ़ रहा, ये आग इंज होनी है ते दोज़ख दे शोले इंज। तकरीर करते करते भूल गया। मजमे तो पूछियो हाँ भाई दोस्तों मैं कहां था, उन्हें कहा जी दोज़ख विच। ऐसी सलवात पढ़ो भाई कमजोरी दूर हो गई जरा थोड़ी देर। सामईन गिरामी, अल्लाह का नबी हिदायत के लिए कश्ती, 3500 साल की मेहनत। ये वायद है हजरत नूह जिनके लिए मलक अल मौत ने अल्लाह से कहा कि अगर तू इजाजत दे हर एक की रूह कब्ज करता हूं, चुप करके आ जाता हूं। तेरे इस बंदे नूह से कोई बात करना चाहता हूं। लगी ने मौजा तू लाई रखी सोने जेडे बंदे थकते जा रहे हो बड़े खतरनाक हो भी तो जो है या नहीं। अल्लाह के नबी से कोई बात करना चाहता हूं, रूह कब्ज करने से पहले आवाज में तुम दोनों का खालिक हूं, इजाजत देता हूं, पूछ ले मुझे बिशारत शाह जी जो आके सवाल किया है ना जी फरिश्ते ने वो सुनेंगे। नूह ने जैसे ही देखा ना भाई आ गया, ये भी बड़ी शाय होती है। हमारे इलाके में एक MNA साहब था बेचारा, हाजी मोहम्मद बूटा, फौत हो गया बेचारा। कई दिन बीमार पड़ा रहा, बंदे आके कुरान पढ़ते रहे, बूटा साहब ओंजी। फिर हमारे मोहल्ले का एक और मौलवी है हाजी मोहम्मद नवाज असीम, उन्होंने फाड़ के लाया उधर पुत्र कुरान पढ़ने वास्ते।
اس بیچارے نے ایسے آنکھ کھولی, اس نے کہا آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. آندھا ہن میں نہیں بچدا, تیری یاسین پڑھی تو مجھ نہیں پہچاندی میں تو پھر بندہ. ٹھیک ہے وہ باسی آ گئے جی. ملک الموت نے کہا ایک سوال. نو فرماتے ہیں پوچھ. اللہ کے نبی کوئی گھر کیوں نہیں بنایا؟ 3500 سال کی طویل عمر پائی, کوئی گھر تو بنا لیتے رہتی دنیا تک. جواب یاد رکھنا تمہیں شرور آتا رہے گا. نوح نبی نے گردن اٹھا کے فرمایا تیرے انتظار میں نہیں بنایا. ہائے ہائے پتہ نہیں تو کب آ جائے, تیرے انتظار میں نہیں بنایا. ملک الموت کی چیخ نکل گئی. کہتا ہے میں نے رجسٹر میں پڑھا ہے آخر زمانے کے لوگوں کی عمریں 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی, لیکن لوہے اور پتھر کے گھر بنائیں گے. نوح علیہ السلام نے فرمایا اتنی عمر میری ہوتی تو مصلے پہ بیٹھ کے گزار دیتا, ایک مصلے پر. اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مجھے بچوں کی 5 خصلتیں بڑی اچھی لگتی. کن کی کتنی؟ 5. پہلی, مٹی کے گھر بناتے ہیں جو ناپائیداری دنیا کی علامت ہے. دوسرا, کوئی چیز مانگنی ہو تو رو کے مانگتے ہیں. بندہ بھی اگر اپنے مالک کے سامنے رو کے مانگے. مولا علی اپنی دعا میں فرماتے ہیں کیسے تجھ سے مانگوں جبکہ میں ہوں, تو کیسے نہیں دے گا جبکہ تو ہے. ہائے ہائے نعرہ حیدری واہ یا علی. پھر فرماتے ہیں میں ان فقیروں کی طرح نہیں کہ کافی دیر صدا لگائے اور نہ ملے تو اگلے دروازے پہ چلے جائے. فرماتے ہیں تیرے علاوہ دروازہ ہے ہی کوئی نہیں, دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا کیونکہ زیادہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اس کے کھلنے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے. میرا مذاق طبیعت فسانہ ڈھونڈتا ہے, سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے. کیا ہے سامعین گرامی, کوئی ہو رہی ہے آواز پھر شجی رکھے دیئے اور کئی بندے کھول نہ لون روزہ جی. اسلام آباد میں افطاری تھی جی, وہاں ایک مرغے نے اذان دے دی. ہمارا ایک بہت موٹا سا وزیر ہے, اس نے روزہ کھول لیا. انہوں نے کہا اذان تے اذان ہوں دیئے بھاویں مولوی دے میں تے بھاویں ککڑ دے میں. میں تے قدرت والی اذان تے کھول سا. اللہ بھلا کرے جب سے یہ 1122 آئی ہے جتھو لانگ جاوے روزے خراب. بندے سمجھتے ہیں کھول گیا. شہید فاضل علوی کے اللہ درجات بلند کرے, شیر پاکستان وہ فرماتے تھے اجے دیں بدلیں چوندے آواز دے کہتے ہیں او بچڑا لون دے میں گیا میرا شودا روزڑا. مولوی نے پوچھا کتنے روزے رکھے, انہیں کہ جی ایک. انہیں کہ ایک رول ویندہ ہے, کم از کم 2 تے کر, کٹھے ہونگے تے گم نہیں ہونگے. انہیں کہ دوسرا رکھ دیں تو میرے بچے رول دیں. ایسے ہستے ہستے ذکر آل محمد سنا کو, فضائل سنا کرو, ایسا لگے تم سے زیادہ امیر ہی کوئی نہیں. بندے نے کہا جی اللہ کا مہینہ تھا جا رہا ہے, اللہ کرے راضی کیا ہو. دوسرا اندر راضی ہے اگلے سال پھر راضی. ناراض ہوتا تو ٹور جانا سی پھر آنا سی. اچھا خدمت یہ سونے کی تھی. اللہ کی قسم ایک آیت پڑھو, پیکج کھلے ہوئے ہیں. پیکج سمجھ دو جڑے چوپ کر گئے ہو. بندہ ایک تے موبائل تیار, موبائل ایک بھی ہے غربت دی وجہ تو سمہ 8 ضرور ہیں جی. پیکج اللہ نے بھی پیکج بنایا. 11 مہینے ایک آیت پڑھ, ایک آیت کی تلاوت کا ثواب. کیا کروں میں میرا بچہ, نہ کر, تکلیف نہ کر, کھلن دے تو پھر سپرے کر. سارے روزے بڑے کچے ہونے, پکے روزے نہیں. عربی اچ روکا میرا بچڑا کہ جے دے حال کے ٹور گیا اس غریب دا روزہ گیا. اے انہوں نے جا کے دے جڑے ایک روزے پوری مسواک کھا جانا. ایسا لگتا ہے جیسے
اتنے غصے سے مسواک کھاتے ہیں، پتہ نہیں مسواک جاتی کہاں ہے، پھر بھی روزہ کھڑا ہے۔ اتنے تیرے دانتوں کی صفائی کا شوق ہے، مغرب سے شروع ہو فجر تک منجن مارتا رہے، رات ہی صاف کر گئے۔ روزے کی حالت میں ضرور تو نے تری لے کے جانی ہے اپنے، احتیاط کر۔ سامعین گرامی قدر، فخر کیا کرو علی کے شیعہ ہونے پر، ناز کیا کرو تمہیں بطول کے شوہر کی ولایت نصیب ہوئی ہے، فخر کیا کر محمد رسول اللہ کا محافظ علی ولی اللہ تیرا مولا ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز میں نہیں گایا جاتا، ہر دل میں علی کی محبت آ نہیں سکتی، دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی، اس کی محبت ملے تو اللہ کا شکر ادا کر، یا علی کر، علی کی مدد طلب کر، علی سے محبت کر، علی سے عقیدت رکھ، تیرا ہر کام سیدھا ہوتا جائے گا۔ فرما نوح جتنی عمر ہو اگر کسی کی اور ساری زندگی عبادت میں گزار دے، فضول یاوہ گوئی میں نہیں، سجے کھبے نہیں، عبادت 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 عبادت، اور کوئی کام کرے ہی نہ، اور 1000 حج پیدل کر رہے، گھوڑے پہ نہیں، ہاتھی پہ نہیں، موٹر پہ نہیں، پیدل۔ نوح نبی جتنی عمر عبادت، 1000 پیدل حج۔ پھر حضور فرماتے کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، متھے دے بات گھٹے سو تے گل سمجھا سا۔ نوح جتنی عمر پا عبادت میں گزارے، 1000 پیدل حج کرے، پھر کیا کرے جی؟ جناب سیدہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے عزادار گھرانے کو، کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، مخلوق خدا میں بانٹ دے۔ توجہ، حضور فرماتے پانی میں اترے تو بھیگے نہیں، پانی ٹر جائے تو گلا نہ ہوئے، خشکی باہر نکلے، آگ میں جائے تو جلے نہیں، ہوا میں اڑے، آگ میں چلے نہیں، پانی میں ڈوبے نہیں، بھیگے نہیں، اور ہوا میں اڑے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا بے گناہ قتل ہو جائے، زمزم کے پانی سے غسل ملے، کعبے کے خلاف کا کفن ملے، کعبے کے سینٹر میں قبر کھود کے بندے اسے دفن کر دے۔ یا علی مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر تجھ سے محبت نہیں کرتا جنت جانا ایک طرف، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ جنت جانا ایک طرف، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ سفید داڑھی کا احترام بڑا ضروری ہے شریعت میں۔ چٹی داڑھی والے سارے بول کے میں نے گل دسو، آج کل کسی کے گھر میں اگر کوئی موت ہو جائے، جوان کی یا بوڑھے کی، وہ گھر عید منائے گا؟ 90 سال 100 سال کا ایک بزرگ تھا ہمارے محلے کے اندر، میرے بچپن کا واقعہ، فوت ہو گیا ماہ رمضان میں، اوپر سے شادی عید آ گئی۔ میں نے ان کے گھر جا کے ان کے کسی بچے سے کہا عید مبارک، اس نے کہا ہم نے یہ عید نہیں منائی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا بابا مر گیا تھا۔ اسی دن سے مجھے سمجھ آئی ذاکر سچ کہتے ہیں، مولوی بکواس کرتے ہیں۔ حسین کے ذاکر کہتے ہیں نا عید کوئی نہیں ہماری، مولوی کہتے ہیں جی کیوں نہیں عید ہماری؟ کسی کے گھر 100 سال کا بڈھا مرے وہ عید چھوڑ دیتا ہے۔ عید سے 9 دن پہلے زینب اپنے بابا کا سرخ امامہ ہاتھوں پہ اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی وسدا راشی تیرا بیڑا وے بابا تھی پتر گئے نہیں جوان ہے، آج وچ کوفے دے مک گیا ہے جڑا ہوندا ہے بے کا مار ہے۔ پتہ نہیں کون سا پتھر کا دل ہے جو تیسری لائن پہ ہائی نہیں کرے گا۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، غازی عباس تمہارے وارث سلامت رکھے، صدقہ علم والے کا، خوشیوں میں رہو، ہمیشہ وارثوں کے ساتھ رہو۔ جناب زہرا کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا رد نہ کرے، میں گناہگار سمیت آمین کا کرو، دعا جتنی بڑی ہستی کیوں نہ کرے، جب تک آمین نہ کہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ محمد مصطفیٰ بھی دعا کرے تو کہتے زہرا میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہ آمین ضرور کہی کرو میرا اللہ، شام کا واسطہ، حسن حسین کا واسطہ، علی کے یتیموں کا واسطہ، زینب کی پردیس
مجلس میں شام غریبہ کا واسطہ ہم ساروں کی دعائیں قبول فرما، ہم ساروں کی حاجتیں پوری فرما، بانی مجلس میں رحم فرما۔ حضرت آدانی امام مظلوم تیسری لائن پہ توجہ کرنا، رو رو کے زینب فرماتی ہے وسنا راشی تیرا ویڑا وے بابا تھی پتر گئے نی جوانے آج وچ کوفے دے مک گیا ہے جڑا ہوندا ہے پیکا ماں بی بی فرمیندی ہے اگو ہوندی ہے مرضی بھائیاں دی کوئی جانے یا نہ جانے ہن گھر تے دے ایویں آبا سادی نے آبا دن مہمان ہائے کر دے، زیادہ نہ رو سکے ہائے کر دے۔ اور میں دارین قربان کروں تیری عزت اور عظمت پر۔ حسن حسین دفن کر کے واپس آ رہے، راستے میں ایک مکان سے رونے کی آواز آئی ہے۔ حسین رو کے کہتے بھائی مجھے کسی کا رونا برداشت نہیں ہوتا، آچالے سے پتہ کرے روتا کیوں ہے۔ حسن حسین اندر آئے، دیکھتے ہیں آنکھوں سے اندھا ہے، پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے اور رو رو کے کہتے ہیں اللہ کرے تجھے کچھ نہ ہوا ہو، اللہ کرے تو ٹھیک ہو، اللہ کرے تجھے کچھ نہ ہوا ہو۔ حسن قریب آگے کہتے ہیں کس کو کچھ نہ ہوا ہو؟ آواز دے کے کہتے ہیں کوفے کا ایک مزدور تھا، روزانہ مجھے لیے کھانا لے کر آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کھلاتا تھا، آج تیسرا دن ہے مجھے کھانا کھلانے نہیں آیا، اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ حسن رو کے کہتے ہیں وہ عام مزدور نہیں، ہمارا باپ امیر المومنین وہ علی جبن عبد ماتم حیدر کر رہا، ماتم علی، یا علی، سارے آنکھوں یا علی یا علی یا علی یا علی۔